کہانی نمبر 3، اعتدال کا مظاہرہ۔ زارا گریڈ 10 کی طالبہ ہے اور میٹرک کا امتحان دینے والی ہے۔ اس کے پسندیدہ مضامین اردو اور بائیولوجی ہیں، اور وہ فیلڈ ہاکی کی اچھی کھلاڑی بھی ہے۔ زارا کی فیملی کو اس کی کامیابیوں پر فخر تھا، اور خاص طور سے اب جب کہ وہ اسکول کی پڑھائی مکمل کرنے والی تھی اور اپنے ڈاکٹر بننے کا سفر شروع کرنے کو تھی، جو اس کے والدین کی خواہش تھی۔ ان دنوں اس کی بھرپور توجہ اپنی پڑھائی اور آنے والے بورڈ کے امتحانات پر تھی، جس کے لیے وہ بہت بے چین تھی۔ اپنے گریڈ کو برقرار رکھنا زارا کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ اپنے پسندیدہ مضامین میں ٹھیک جا رہی تھی، لیکن اس کو کیمسٹری اور میتھ مشکل لگتے تھے، اور انگریزی میں مضامین لکھنا بھی اسے آسان نہ لگتا تھا۔ سخت محنت کے باوجود زارا مشکل سے ہی مڈ ٹرم پاس کر پائی۔ اس کے گھر والے اس کے گریڈ سے مطمئن تھے کہ جب اس کا کالج شروع ہوگا تو سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ ایک روز ہفتے کے اختتام پر جب زارا اپنی دوست الینا کے ساتھ ہوم ورک کرنے بیٹھی تو الینا نے محسوس کیا کہ زارا بورڈ کے امتحانات کو لے کر پریشان ہے۔ الینا کو معلوم تھا کہ زارا کا کیا مسئلہ ہے۔ کام کا بوجھ زیادہ تھا، اور یوں بھی زارا کلاس کی بہترین طالبہ بھی نہ تھی۔ اچانک الینا کو ایک خیال آیا، اور اس نے زارا کو بتایا کہ اس کی اسائنمنٹ کو بروقت مکمل کر لینے کا ایک بہترین طریقہ اسے پتہ ہے۔ اس سے اس کو امتحان کی تیاری میں بھی بہت آسانی رہے گی۔ زارا نے اس میں فوری دلچسپی کا اظہار کیا۔ الینا نے اسے وضاحت سے بتایا کہ انٹرنیٹ پر ایک AI ٹول ہے جسے چیٹ GPT کہتے ہیں، جس پر ہر کوئی بلا معاوضہ ہر قسم کے کام کر سکتا ہے، خاص طور پر ہوم ورک۔ بس آپ کو اس کو عنوان بتانا ہوتا ہے اور چند گائیڈ لائنز دینا ہوتی ہیں جن سے متعلق آپ کو معلومات درکار ہوں۔ وہ فوراً آپ کو جواب بنا کر دیتا ہے، جس کو آپ کسی بھی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے تو زارا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا ایسا کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی ٹیچرز ہوم ورک کے لیے اس کے استعمال کے خلاف تھیں، کیونکہ آن لائن AI سے لیا گیا کام ایک طرح سے چوری شدہ مواد ہوتا تھا۔ لیکن الینا نے اسے یقین دلایا کہ یہ ایماندارانہ عمل ہے۔ یہ تو انٹرنیٹ پر موجود استعمال کے لیے ایک بلا معاوضہ ڈیٹا ہے جسے تمام اسٹوڈنٹس کاپی کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ چیٹ GPT قابل استعمال انداز میں منظم کرتا ہے۔ زارا الینا کی باتوں سے قائل ہو گئی اور اس نے چیٹ GPT کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک مضمون اعلیٰ تعلیم کیوں ضروری ہے کے عنوان سے تخلیق کیا۔ چند ہدایات دینے کے فوری بعد چیٹ GPT نے فوراً ہی ایک مضمون تیار کر دیا جو منطق اور گرامر کے حساب سے درست تھا۔ اس میں تمام حوالے اور ریفرنس اسٹڈیز بھی موجود تھیں، جس کے ذریعے ثابت کیا گیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم آج کے دور میں کیوں ضروری ہے، اور یہ تمام کام پہلی ہی کوشش میں 15 منٹ کے اندر تیار ہو گیا۔ زارا بہت ہی خوش تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں 3000 الفاظ کا مضمون اس کے سامنے تیار موجود تھا۔ اس نے فوری طور پر اس کا پرنٹ نکالا اور بڑے سلیقے سے اپنے ہوم ورک کی فائل میں لگا لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی ایک اکاؤنٹس کے پرابلم کو حل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ چیٹ GPT کے ذریعے بہت جلد ہی اس مسئلے کا حل بھی نکل آیا،
اور اس کا کام مکمل ہو گیا، جس پر عام طور پر اس کا بہت وقت لگتا تھا۔ پیپر کے دن زارا خوشی خوشی اسکول گئی۔ وہ اپنی اسائنمنٹ کو لے کر ہر کلاس میں فخر سے گئی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ٹیچرز اسے اچھے گریڈز دیں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد زارا کو پرنسپل آفس کی جانب سے طلب کر لیا گیا۔ وہاں تمام ٹیچرز موجود تھیں اور سب کے ہاتھوں میں زارا کی اسائنمنٹس کے پرنٹ پکڑے ہوئے تھے۔ اس پر باقاعدہ نقل کا الزام لگایا گیا۔ AI ٹول کے ذریعے ہوم ورک کرنے کا یا کسی اور اسٹوڈنٹ سے اپنا کام کروانے کا اس کی کافی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی۔ اسے ایک خط جاری کیا گیا کہ کل وہ اپنے والدین کو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے لے کر آئے۔ زارا بہت حیران اور شرمندہ تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے چند ہی الفاظ میں اپنی صفائی کہہ پائی۔ اس نے ڈرتے ہوئے کہا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسے اپنے ہوم ورک کے لیے AI کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ اگلے روز جب اس کے والدین اس کے ٹیچرز سے ملے تو زارا کو سختی سے تنبیہ کی گئی کہ وہ دوبارہ سے اپنی تمام اسائنمنٹس جمع کروائے۔ اس کے علاوہ اسے اضافی ذمہ داری دی گئی کہ AI کے فوائد اور نقصانات پر ایک جامع پریزنٹیشن اسکول کے دوسرے طلباء کے سیکھنے کے لیے تیار کرے۔ یہ پریزنٹیشن اسے 2 ہفتوں کے اندر تیار کرنا ہوگی، ورنہ اس کے تعلیمی ریکارڈ میں نقل کرنے کا جرم ہمیشہ کے لیے درج کر دیا جائے گا۔ زارا اس سارے واقعے پر دنگ رہ گئی، لیکن اسے تسلی تھی کہ اس کو کام میں اصلاح کرنے کی اجازت مل گئی تھی۔ زارا کے والدین کو بھی احساس ہوا کہ وہ ان کی توقعات کے مطابق کام نہیں کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کی کہ کس طرح وہ زارا کی مشکل مضامین کے لیے مدد کر سکتے ہیں، جیسے کہ اضافی کلاسز۔ اس دوران زارا AI کے بارے میں سوچ بچار کرتی رہی کہ اسے کیسے بہتر طور پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے اپنی اسکول کی جانب سے دی گئی اسائنمنٹ پر زیادہ توجہ سے کام شروع کر دیا۔ اپنی ٹیچرز اور والدین کی توقعات سے بھی بڑھ کر وہ اسکول میں 2 گھنٹے اضافی کمپیوٹر لیب میں صرف کرتی تاکہ اس موضوع پر مکمل تحقیق کر سکے۔ اس سلسلے میں AI نے ریسرچ ورک میں بہت مدد کی اور بہت سے مشکل نظریات کی اس طرح وضاحت کی جسے وہ بآسانی سمجھ سکتی تھی۔ زارا نے بہت اچھی پریزنٹیشن تیار کی جس میں بتایا گیا تھا کہ AI کس طرح طلباء کے علم میں اضافہ کرتی ہے اور کس طرح نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ AI کو استعمال کر کے ایک بہتر اسٹوڈنٹ کیسے بنا جا سکتا ہے، اس سے کس طرح مشکلوں کو آسان کر سکتے ہیں۔ اس کا انحصار بھی اس کے استعمال پر ہے۔ AI نے زارا کی اسائنمنٹ پر فوری فیڈ بیک دیا، جس سے اس نے کافی کچھ سیکھا اور اس کے کام میں بہتری آئی۔ AI سے زارا کو ذاتی طور پر مزید سیکھنے کا موقع ملا اور ان شعبوں کی نشاندہی بھی جہاں مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ زارا کی پرنسپل، ٹیچرز اور والدین اس کام سے بہت متاثر ہوئے اور اسکول ریکارڈ میں اس کے خلاف تمام چارجز واپس لے لیے گئے۔ آج زارا اسکول سے فارغ ہو چکی ہے۔ گریجویشن کے بعد مزید تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ وہ کھیلوں پر بھی وقت صرف کر رہی ہے، لیکن اس کی زیادہ توجہ تعلیم پر ہی ہے۔ اب اس کی کارکردگی پہلے سے بہت بہتر ہے کیونکہ وہ AI کو درست طریقے سے استعمال کر رہی ہے۔